آپ حلقے کی سیاست کرتے ہیں, آپ مین سٹریم پولیٹیشین ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں جب آپ یونین کونسل میں اس طرح سے آپ کو مقبولیت نہیں مل پاتی تو آپ کو آپ کے یہ پولیٹیکل کیریئر کا فیلئر نہیں ہے, یہ پولیٹیکل جرنی کا فیلئر نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں صوبان افتخار راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ ویوز. آج کی اس خصوصی نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں معاون خصوصی وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ شجاعت خان صاحب. ان سے آج گفتگو کریں گے حالیہ بلدیاتی انتخابات جو آزاد کشمیر میں کروائے گئے ہیں, اس کے حوالے سے بھی کچھ بات چیت ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کی موجودہ سیاسی صورتحال, آزاد کشمیر میں عدم اعتماد کی بازگشت کے اوپر بھی کچھ اندر کی باتیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم رائے صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی, آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. شروعات میں کروں گا آپ کے کیریئر سے, آپ کے پولیٹیکل کیریئر سے. کچھ سوالات سخت ہوں گے بٹ ہم امید کرتے ہیں نوجوان ہیں آپ, بٹ آپ انہیں ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے اور یقینی طور پر ہماری آڈینس بھی جاننا چاہے گی. رائے صاحب, آپ نے پہلی مرتبہ انتخابی سیاست میں باقاعدہ قدم رکھا, معاون خصوصی بھی ہیں آپ, لیکن بری طرح سے ہار گئے. بہت شکریہ جی سبحان. یہ آپ کا ڈیفینیٹلی جب الیکشن بندہ ہارا ہو تو اس کو شکست جب کوئی بھی ہو, آپ کی بڑے ووٹ سے ہو یا چھوٹے ووٹ سے ہو, بری شکست ہی ہوتی ہے اور اس کو میں ایکسیپٹ بھی کرتا ہوں جی. لیکن یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ دھیرکوٹ جو پاکستان تحریک انصاف تھی اس کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ تھا. یہ الیکشن سے پہلے ہمارے لیے کچھ اس طرح کی بھی باتیں کی گئیں کہ جناب یہاں پہ ایک اتحاد ہم بناتے ہیں جی. لیکن میرے مائنڈ میں اس وقت یہ تھا کہ ہم نے آزاد کشمیر کے اندر پی ٹی آئی کی ایک پوری ایک جماعت کھڑی کی ہے, اور اس حلقے کے اندر جہاں پہ سردار عتیق صاحب پچھلے 60-70 سال سے وہاں پہ نمائندگی کر رہے ہیں, تو ہمیں اپنی جماعت کو اس حلقے میں مضبوط کرنا ہے جی. اور الحمدللہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں ان لوگوں میں شامل تھا جو اس حلقے کے اندر پی ٹی آئی کی اپنے جو کینڈیڈیٹس کے ساتھ الیکشن میں جانا ہے کہ جو ہمارا یہ آرگومنٹ تھا اس کو زیادہ ڈیفینڈ کر رہے تھے. اور اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ ہم نے تمام تقریباً 8 یونین کونسل میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار وہاں پہ کھڑے کیے, اور 1-2 جگہوں پہ ہم نے 3 جگہوں پہ ہم نے جناب مختلف امیدواروں کی حمایت بھی کی. اور اس ساری چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کولیکٹیو اگر آپ ووٹ دیکھیں جو پاکستان تحریک انصاف اور اس کے حمایت یافتہ لوگوں کا ہے وہ مسلم کانفرنس سے زیادہ ہے. تو جہاں تک یہ بات آپ کی ہے کہ ہمیں الیکشن آ رہا ہے, ڈیفینیٹلی اس کے کچھ ریزنس ہو سکتی ہیں. شاید لوگوں کو جو ہماری یونین کونسل تھی اس کی ایک بات یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی اس طرح تنظیم بھی اتنی مضبوط نہیں تھی. تو بالکل گراؤنڈ زیرو سے ہم نے وہاں پہ سٹارٹ لیا, اور الحمدللہ ایک اچھا ووٹ جن لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا, میں ان تمام کا مشکور ہوں. جو بھی تھے جن لوگوں نے ایک بھی ووٹ دیا وہ انشاءاللہ میری ذمہ داری ہے, اور میں ان کے ساتھ اس ووٹ کی جو بھی ان کے لیے میں کر سکا میں کوشش کروں گا کہ جنہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا میں اس اعتماد پہ پورا اتروں. رائے صاحب, میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا معذرت کے ساتھ, چونکہ اگر آپ کے ہم پولیٹیکل کیریئر کی بات کریں تو آزاد کشمیر کے چند ایک شروعات کے لوگوں میں سے ہیں آپ جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی. مجھے یاد ہے کہ میں بہت چھوٹا تھا, آپ کے مجھے فوٹوزات بھی وہ یاد آ رہے ہیں جب آپ یہاں پہ دھرنے میں اور دیگر جگہوں پہ عمران خان کے ساتھ ہوتے تھے. آخر کیا ایسی وجہ ہے کہ آپ اتنے لمبے عرصے میں یونین کونسل میں اپنی تنظیم کو, پاکستان تحریک انصاف کو, عمران خان کے بیانیے کو اس طرح سے مستحکم نہیں کر سکے جس کی وجہ سے آپ کو یہ ٹائم دیکھنا پڑا, الیکشن میں ہار دیکھنی پڑی؟ یہ دیکھیں, ایک تو یہ یونین کونسل کی پالیٹکس جو ہے یہ اس سے پہلے آزاد کشمیر میں ہوئی نہیں جی. یہ فرسٹ ٹائم آپ دیکھ لیں 31 ایئر کے بعد پہلی دفعہ وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب سردار تنویر الیاس صاحب کا یہ ایک بڑا بولڈ سٹیپ تھا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری آزاد کشمیر کی جو پولیٹیکل انٹیلیجنسیا تھی اور جو پولیٹیکل آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ تھی, جو سیاسی جماعتیں تھیں, وہ ساری اس الیکشن کے خلاف تھیں. اور انہوں نے ایک پوری کیمپین ڈیولپ کی کہ پرائم منسٹر کو اتنے پریشر میں لایا جائے. ایون کہ کچھ شاید پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے بھی لوگ تھے جو الیکشن نہیں کرانا چاہتے تھے, لیکن وزیر اعظم صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے
یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ بلدیاتی الیکشن از دا کور پولیٹیکل پروسیس، جس میں گھر کے آپ کے گاؤں کے آپ کے محلے کے مسئلے جو ہے وہ آپ کے ڈور سٹیپ پہ حل ہوتے ہیں. یہ بہت ہی بڑا جو سٹیپ تھا وہ پرائم منسٹر نے لیا، اور اس کا آج انشاءاللہ اس کا بینیفٹ بھی ہوگا مستقبل میں لوگوں کو. مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہ گورنمنٹ کوشش کرے گی کہ یہ جتنے لوگ الیکٹ ہوئے ہیں ان کو فنڈ بھی دیے جائیں تاکہ وہ اپنے لوگوں کے مسائل بھی حل کریں. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ میں اپنے یونین کونسل میں اتنی تنظیم کو اپنے لوگوں کو کیوں نہیں بنا سکا، یہ کام تھا وہاں پہ پی ٹی آئی کی جو لوکل تنظیم تھی. میں پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی تنظیم کا حصہ تھا، تو وہ اس کے کچھ ڈرا بیکس ہو سکتے ہیں، لیکن اس وقت جب ہماری جماعت بنی اور یہ سارا پروسیس ہوا تو سب کے مائنڈ میں ہلکا تھا، نہ کہ ایک یونین کونسل کی بات تھی. تو وہاں پہ جو ہمارے مقابلہ بھی ہوا، آپ بلکہ میں رائے صاحب پھر سے آپ کو انٹرپٹ کروں گا، بلکہ ہماری آڈینس بھی جاننا چاہے گی، اور ایون کہ جو بھی ذی شعور ذی عقل شے ہے وہ یہ اس پہ ضرور بات کرے گی. آپ حلقے کی سیاست کرتے ہیں، آپ مین سٹریم پولیٹیشین ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں جب آپ یونین کونسل میں اس طرح سے آپ کو مقبولیت نہیں مل پاتی تو آپ کو آپ کے یہ پولیٹیکل کیریئر کا فیلئر نہیں ہے، یہ پولیٹیکل جرنی کا فیلئر نہیں ہے؟ ہمارے جیسے جو نوجوان لوگ ہیں وہاں پہ دیرکوٹ کے اندر جو ہمارا حلقہ تھا اس میں توصیف عباسی ہیں، توصیف آصف ہیں، فہیم فاروق ہیں، علیم اقبال ہیں. یہ ہمارے لیے تو سب کے لیے ایک پہلا الیکشن کا ایک جسے کہتے ہیں پہلا سٹیپ تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے بھی اور باقی جتنے بھی ہمارے لوگ تھے جنہوں نے الیکشن پہ گئے انہوں نے بہترین ووٹ لیا، بہترین الیکشن کنٹیسٹ کیا، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کو وہاں پہ مضبوط اس الیکشن کی وجہ سے ہماری جماعت مضبوط ہو گئی. آج ہماری جماعت جو ہے وہ ہر وارڈ میں موجود ہے، پولنگ سٹیشن میں موجود ہے، اور ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھا کے کھڑا ہونے والا موجود ہے. اور ہمارا جو بیسکلی مین جو کنسیپٹ تھا وہ کوئی فرسٹ ٹائم آپ یہ دیکھیں ہمارا مقابلہ کن جماعتوں کے ساتھ تھا جو سیاسی طور پہ سب سے مضبوط جماعتیں تھیں، جن کا وہاں پہ ایک پورا سٹرکچر موجود تھا. مسلم کانفرنس ہو گئی، پیپلز پارٹی ہو گئی، نون لیگ ہو گئی. اس کے مقابلے میں ہماری ایک فریش جماعت تھی. لیکن ہم نے مقابلہ اگر آپ پوری یونین کونسل میں دیکھ لیں جو غربی باغ کی ہیں، پہلے نمبر پہ نہیں تو دوسرے نمبر پہ پی ٹی آئی تھی. تو یہ ایک بہت بڑی ہماری جماعت کے لیے ایک بہت اچھا ہوا کہ آج ہمارے پاس ایک بہترین ووٹ بینک وہاں پہ ہے، اور بہترین لوگ وہاں پہ جو پی ٹی آئی سے میجر لطیف صاحب جیتے ہیں. اس کے علاوہ 2 یونین کونسل پہ ہم نے جو حمایت کی وہ ہماری چڑالہ یونین کونسل اور سالیاں میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ لوگ وہاں پہ جیتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی جسے کہتے ہیں مستقبل کے لیے ایک بہت اچھی چیز ہے، جس کو ہم ساتھ لے کے ان لوگوں کو جن لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے ان سب کو ساتھ ملا کے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. اور ہمارا جو بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم حلقے کے اندر حقیقی تبدیلی کے لیے اب سے نیکسٹ ہماری جو ایفرٹ ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ہم اس حلقے کی پولیٹکس کو چینج کرنے کے لیے جو اپنا رول ہے وہ ادا کر سکیں. آپ کس طرح سے یہ بات کر سکتے ہیں اس حلقے کی پولیٹکس یا اس کی ڈیموگرافی آپ چینج کرنے کی؟ میں تو کہوں گا یہ چونکہ دعویٰ ہی ہوگا. آپ کے پرائم منسٹر جن کے آپ معاون خصوصی ہیں وہ ایک طرف سردار عتیق احمد خان صاحب کو اپنا اتحادی قرار دیتے ہیں، پھر جب آپ کی حلقے کی پولیٹکس کی بات آتی ہے، وہاں کی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جب انہیں اسٹڈی کیا جائے تو جس طرح سے وہاں پہ مسائل ہیں، دیگر ابھی تک روڈز نہیں بنی ہوئی. ایون کہ آج 2022 میں بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ پورے آزاد کشمیر کو اس بات کا پتہ ہے کہ بشارت شہید روڈ کی جو ہے وہ کیمپین آج تک چلتی رہتی ہے. پوچھنا یہ چاہوں گا کس طرح سے آپ اس سارے ماحول کو چینج کرنے کی بات کریں اور کس طرح سے کریں گے؟ آپ کے مد مقابل تو سردار عتیق ہیں اور ان کے آپ اتحادی ہیں. آپ کو میں نے جیسے بتایا سبحان صاحب کہ آج اگر آپ پی ٹی آئی کا کولیکٹیو ووٹ دیکھیں وہاں پہ اور پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ لوگوں کا وہ 23,000 پلس ہے جی. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے یہ سارے مسائل کے باوجود بھی ہمارے ساتھ یا پی ٹی آئی کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے جھنڈے کے اور پی ٹی آئی کے نشان کے اوپر انہوں نے مہر لگائی. تو یہ پوائنٹ ہمیں ثابت کرتا ہے کہ مستقبل میں ابھی بھی وہاں پہ جو سب سے مضبوط جماعت ہے اس کے مقابلے میں اگر کوئی بہترین اور ایوالونگ جماعت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. اور تحریک انصاف انشاءاللہ مستقبل ہے جو جہاں تک آپ نے سردار عتیق صاحب کی اور پرائم منسٹر صاحب کی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیفینیٹلی اس کا نقصان ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں اپنے لوکل ڈیسیجن میکنگ میں بھی پرائم منسٹر صاحب نے آزاد رکھا ہوا ہے. ہم نے جو اپنے ڈیسیجنز کیے پی ایم صاحب نے اس پہ ہمارے ساتھ بیک کیا، اور اسی کی وجہ سے میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ آج پاکستان تحریک انصاف دھیرکوٹ کے اندر ایک مضبوط اور ایک مستحکم جماعت کے طور پہ موجود ہے. لیکن ٹھیک اس وقت جب پولنگ میں کچھ ہی گھنٹے باقی تھے آپ کے پرائم منسٹر کی جانب سے ایک میسج بھی آیا جس میں یہ کہا گیا کہ جہاں پر مسلم کانفرنس کا امیدوار کمزور ہے آپ اس کی سپورٹ کر لیجیے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، اور جہاں پہ
اگر ایم سی کا امیدوار کمزور ہے تو پی ٹی آئی کے کارکنان کو ان کی سپورٹ کرنی چاہیے. اب دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کو ڈیسیجنز میں آزاد رکھا ہوا ہے. نہیں, انہوں نے چلو اپنی طرف سے ایک میسج دیا, وہ ان حلقوں کی جگہ ان حلقوں کی بات کی تھی جہاں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس نہیں تھے. مثال کے طور پہ ہمارا کینڈیڈیٹ چڑالہ میں نہیں تھا, ہمارا کینڈیڈیٹ سالیاں میں نہیں تھا, ہمارا کینڈیڈیٹ کلسیسر میں نہیں تھا. تو ان حلقوں کی بات کی, ان یونین کونسلوں کی بات کی تھی. ڈیفینیٹلی جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے نقصانات ضرور ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم ان لوگوں کے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے اتنی بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کو اور پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ لوگوں کو ووٹ دیے. اور آج آپ دیکھ لیں کہ میجر لطیف صاحب, ہمارے چڑالہ سے امیدوار جاوید عارف عباسی صاحب, اور اسی طرح سالیاں سے جو ہمارے ناصر عباسی صاحب ہیں, یہ لوگ کامیاب ہوئے. اور ان کے پیچھے ہمارے ووٹر کا بھی ایک رول ہے اور اس وجہ سے ان لوگوں کو کامیابی ملی. تو ڈیفینیٹلی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے ایفیکٹس ضرور ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی عام لوگ جو ہے وہ عمران خان کے نظریے کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایک کمٹمنٹ رکھتے ہیں جو آپ کو اس الیکشن میں بھی نظر آئی ہے. اچھا, کہیے گا کہ آئندہ آنے والے وقت میں مستقبل میں جو یہ بنیادی جمہوریتیں یا لوکل باڈیز بنائی جائیں گی, حکومتیں بنائی جائیں گی, تو اس میں کیا مسلم کانفرنس اور پاکستان تحریک انصاف کی کولیجن گورنمنٹ ہوگی, یونین کونسل کی لیول پہ ٹاؤن کمیٹیز جو ہوں گی؟ ہو سکتی ہے جہاں کہیں بھی پاکستان تحریک انصاف اور مسلم کانفرنس مل کے دیکھیں. ہمارا اگر لارجر پکچر میں دیکھیں تو ہمارا مقابلہ جو ہے وہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہے. پی ڈی ایم مسلم لیگ نون ہے, پیپلز پارٹی اور باقی الائز جو وہاں پہ جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ہے. تو جہاں کہیں مسلم کانفرنس کے ساتھ مل کے ہم حکومت بنا سکتے ہیں, ہم ڈیفینیٹلی اس کو کنسیڈر بھی کریں گے اور ان کو ساتھ لے کے چلیں گے بھی. اور جہاں کہیں اگر ہماری حکومت آزادانہ طور پہ بن جا سکتی ہے تو وہاں پہ ہم آزادانہ طور پہ اپنی لوکل گورنمنٹ بنانے کی کوشش کریں. آپ نے پی ڈی ایم کی بات کی تو ایک تو آپ کے حلقے سے بھی اور آپ کی یونین کونسل سے بھی تمام جو پی ڈی ایم کی جماعتیں انہوں نے الگ الگ ہو کر لڑے ہیں الیکشنز, لیکن آپ کے غالباً کزن ہیں راجہ مبشر اعجاز, وہ بھی کبھی حلقے کی سیاست کیا کرتے تھے, وہ بھی یونین کونسل کی سیاست میں آ گئے. اور پھر جب ہم آپ کی اس پوری یونین کونسل کو اسٹڈی کرتے ہیں, غربی باغ کو اسٹڈی کرتے ہیں, تو تمام تر لوگ جو حلقے کی سیاست کیا کرتے تھے وہ یونین کونسل پر آ گئے. تو یہ یونین کونسل کا جو الیکشن ہے یہ آپ یہ دیکھ لیں کہ پہلی دفعہ 31 سال کے بعد ہوا, اور یہ وہ الیکشن ہے, اس کو لڑنے کے بعد مجھے سمجھ آئی کہ یہ سب سے امپارٹنٹ الیکشن ہے. دیکھیں اس میں آپ کو ووٹر جو ہے وہ یعنی مارجن آپ کا بڑا چھوٹا ہوتا ہے. ایک یونین کونسل ہے, اس میں آپ جب کنٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو دوسرا جو شخص آپ کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے, یعنی میری صورت میں تو ہمارے ایک فیملی سے جو میرے کزن ہیں بالکل وہ کھڑے تھے, تو ہمارا جو ووٹر تھا وہ ایک ہی جگہ پہ, جو ان کو جس کو وہ بھی انفلوئنس کر سکتے تھے اور میں بھی کر سکتے تھے. تو وہ آپ دیکھ لیں کہ وہاں سے اگر آپ ووٹ لے کے نکلتے ہیں, اور اگر آپ ہمارے جو ہوم اسٹیشنز ہیں ان کا رزلٹ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ کم از کم ہم ووٹ جو ہے وہ ہمارے درمیانی آپس میں تقسیم ہوا, اور تقسیم ہوا جس کا بینیفٹ کسی اور جگہ پہ لوگوں کو اس کا ڈیفینیٹلی بینیفٹ ہوا ہوگا. اور اگر ہم میں سے یعنی لوگ کہتے ہیں اور مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ ہمارے میں سے کوئی ایک آدمی الیکشن کنٹیسٹ کرتا تو میں یہ سمجھتا تھا کہ میرا یہ الیکشن بنتا ہے, حکومت ہماری تھی, لوگوں کے بینیفٹ لوگوں کو فائدہ زیادہ ہوتا ہے, میری صورت میں وہاں پہ ان کو نمائندہ ملتا. تو مجھے یہ لگتا تھا کہ اگر میں الیکشن لڑتا تو ڈیفینیٹلی جیت جاتا, اس میں تو کوئی پرابلم نہیں تھی. جس طرح ہمارا ابھی ووٹ کا جو ریشیو نظر آیا, تو وہ تقسیم کی وجہ سے ہمیں ایفیکٹ ہوا. باقی جو آپ نے بات کی کہ لوگ اس لیول پہ آئے, تو اس لیول پہ بھی جانا چاہیے. یہ جو الیکشن ہے, یہ الیکشن جو آدمی کنٹیسٹ کرتا ہے, تو کیا جس طرح سے تنقید کی جاتی ہے پورے آزاد کشمیر میں بے شمار لوگ تھے جو کہ مرکزی رہنما ساتھ لکھا کرتے تھے, اب وہ بھی یونین کونسل کی لیول پہ آگے. تو یہ کیا جو تنقید کی جاتی ہے, مطلب آپ کا اگر کیلیبر ہی نہیں ہے مین اسٹریم پالیٹکس کا, یا ایک شخص جو ہے وہ اس بڑے زاویے کی سیاست کے متعلق ہے ہی نہیں, تو اسے بغیر کسی وجہ کے وہاں پہ مطلب اپنی ایڑی رگڑنے کی کیا فائدہ ہے؟ لوگ اکثر تنقید کر رہے ہوتے ہیں ایسے لوگوں پر. یہ ایک نظریہ ہو سکتا ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ آپ یونین کونسل کی پالیٹکس کر رہے ہیں تو آپ بڑی پالیٹکس نہیں کر سکتے. بڑے بڑے پولیٹیشینس کو دیکھ لیں, قیوم نیازی صاحب کو دیکھ لیں, انہوں نے پہلے یونین کونسل کا الیکشن لڑا تھا اور اس کے بعد آج وہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بھی بن گئے. تو اس طرح کی اور بھی بے شمار ایگزامپلیں ہیں جن کو آپ کوٹ کر سکتے ہیں کہ یونین کونسل کا الیکشن کوئی اتنی چھوٹی چیز نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس الیکشن میں مارجن بہت مائنر ہوتا ہے. آپ جب ہلکے کا الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں تو کہیں ایک یونین کونسل پہ کمزور ہیں, دوسری یونین کونسل پہ آپ مضبوط ہو سکتے ہیں, لیکن جب آپ ایک ہی یونین کونسل پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں تو یو ہیو ٹو ڈو یور بیسٹ
تو وہاں سے آپ اپنی طرف لوگوں کو لے کے آتے ہیں. تو ہمارے ہاں یہ جو آپ کو پتا ہے لوکل باڈیز کا جو الیکشن ہے, اس میں جو میں نے ابھی اپنی یونین کونسل کا جو طریقہ کار دیکھا ہے, اپنے اپنے ایریے پہ لوگوں کو زیادہ ووٹ ملے. جو کوٹلی کا امیدوار تھا اس کو کوٹلی میں زیادہ ووٹ ملے, جو رنگولی کا امیدوار تھا اس کو رنگولی میں زیادہ ووٹ ملے, اور جو باکسر نڈول اور ٹال کی یارڈ کے اور نتھنا کے امیدوار تھے جیسے میں اور ہمارے دوسرے کزن جو ہے, تو ہمیں ووٹ جو ہے وہ تقسیم ہوا ادھر اس جگہ پہ لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا, دوسرے امیدواروں کو ووٹ ہی نہیں دیا. یعنی اتنا ہی زیادہ اس الیکشن میں تھوڑا سا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. یہ جو یعنی کہ یہ جو باتیں جو کہی جاتی ہے نظریے کی, سیاست کی, یہ بیس ہی نہیں کرتا آگے. اس الیکشن میں یہ بات بڑی کلیئر ہو گئی ہے. آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ اس الیکشن میں علاقائیت, یعنی ہم ڈیوائیڈ ہو گئے علاقائیت میں, اپنے علاقے میں, اپنے گاؤں میں, اپنے گھر میں, اس طرح سے ڈیوائیڈ ہو گئے. جبکہ اس طرح الیکشن نہیں ہونا چاہیے تھا. الیکشن کے اندر کوئی نظریہ رکھا جانا چاہیے تھا, کوئی اس میں آپ کام رکھے. میں جتنے لوگوں کے پاس گیا ہوں, جب میں اوپر رنگولی جاتا تھا لوگوں نے کہا جی ہمارا اپنا امیدوار ہے, ہم اس کو ووٹ دیں گے. کام کی کسی نے بات ہی نہیں کی کہ ہمارا کوئی کام کرائیں. تو اسی طرح کوٹلی میں جب گئے تو کوٹلی میں لوگوں نے اپنے امیدوار کو پریفر کیا جو ان کا لوکل تھا. باکسر کے لوگوں نے اور ٹال کی یارڈ اور نڈول کے لوگوں نے ہمیں مطلب آپس میں تقسیم کر دیا ووٹ کو. تو یہ تو آپ کی تقسیم پہ میں آنا چاہوں گا. آپ بھی الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے, جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا. آپ کے بھائی راجہ مبشر اجاد ایک دوسری پارٹی سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے. پہلی بات تو جو میں پوچھنا چاہوں گا وہ یہ کہ کیا آپ کے خاندان کے علاوہ علاقے میں کوئی اور, یا ان دونوں پارٹیوں میں کوئی اور ایسی شخصیت یا کوئی ایسا فگر نہیں تھا, یا آپ نے بننے نہیں دیا لوگوں نے جسے سامنے آنے چاہیے تھا؟ اور دوسری بات یہ کہ سیاست میں مخالفتیں یعنی کہ اتنی زیادہ کیوں بڑھ جاتی ہیں کہ بھائی کو جو ہے بھول جاتا ہے؟ دیکھیں یہ مخالفت کی بات نہیں تھی. میں تو مخالفت اس کو اس لیول پہ لیتا نہیں ہوں. لیکن یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی جب فیملی میں الیکشن پہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کا ایفیکٹ, جب اس چھوٹے لیول پہ الیکشن پہ آپ جاتے ہیں تو اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے, ووٹ تقسیم ہو جاتا ہے. اور میرا جو مجھے ٹکٹ دیا پارٹی کو, میں نے ٹکٹ اپلائی کیا, پارٹی نے مجھے ٹکٹ دیا, تو وہ تو ایک پارلیمانی بورڈ تھا, پارلیمانی بورڈ کے تمام لوگ تھے, انہوں نے ایک یونانیمس ڈیسیژن کیا, اس کی بنیاد پہ ٹکٹ ملا. تو وہ انہوں نے تو آزاد امیدوار الیکشن کنٹیسٹ کیا, تو وہ تو خود ہی اپنے آپ کو انہوں نے اس سارے پروسیس میں انوالو کیا, اور انہوں نے بڑا اچھا الیکشن لڑا ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کو ووٹ بھی اچھا پڑا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس سے نقصانات بھی ہوتے ہیں, تقسیم بھی ہوتی ہے. یہ بات جائز ہے کہ فیملیز کے اندر بھی تقسیم بن جاتی ہے, ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے. لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ الیکشن کو الیکشن کی حد تک لیا جائے. لیکن اب جب ہیٹ آف دا مومنٹ چیزیں ہوتی ہیں تو اس کو بعد میں ٹھیک کرتے ہوئے بھی ٹائم لگتا ہے. اور معاملات ٹھیک کرتے ہوئے ٹائم لگنے والا ہے. آئی تھنک کہ لگے گا بھی, اور کوشش کریں گے کہ معاملات ٹھیک. اچھا رائے صاحب, پورے آزاد کشمیر میں مطلب یہ 3 مرحلوں کے جو الیکشنز ہوئے ہیں, میرپور سے لے کر آپ تاؤ بٹ تک کا وزٹ کر لیجیے, ایون آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیجیے, ہر شخص یہ شکوہ کر رہا ہے لوگوں نے منافقتیں کر دیں, لوگوں نے منافقتیں کر دی, لوگوں نے دھوکے کر دیے. انٹرسٹنگ فیکٹ, آپ کے ساتھ بھی منافقت ہوئی کہیں؟ نہیں, میں تو وہ اس طرح سے کرائے کرنے والا آدمی نہیں ہوں کہ میں الیکشن ہار گیا ہوں تو میں اس کو ذمہ دار ٹھہراؤں. شاید ہماری ایفرٹ میں کوئی کمی تھی. لیکن اس میں ایک فیکٹ جیسے میں نے آپ کو علاقائیت کا بتایا, دوسرا فیکٹ اس کے اندر کیا ہے کہ جس برادری کا بندہ آپ نے کھڑا کیا نا جی, تو اسی برادری نے نہیں دیکھا, اس کے اپنے لوگوں نے, مثال کے طور پہ اگر کسی نے جنجوہ برادری سے امیدوار کھڑا کیا تو ساری برادری نے ون وے اسی کو ووٹ دے دیا. کہیں آپ کو نظریہ نظر نہیں آئے گا, کہیں آپ کو کوئی منطق نظر نہیں آئے گی, صرف یہ ہماری برادری کا بندہ کھڑا ہے اس کو ووٹ دیں گے. اب اسی طرح کسی عوام برادری سے کوئی کھڑا ہو گیا تو سب نے ون وے اسی کو ووٹ دے دیے. یہاں پہ وہ نظریے کی جو بات ہم نے کہی نا کہ اس الیکشن کی جو ایسنس ہے, اب جس کی جتنی بڑی برادری ہے تو وہ جیت جائے گا. کوئی اس سے اگینسٹ اگر بہت ہی بڑا انٹلیکچوئل اور بڑا ایفرٹ کرنے والا شخص جو مرضی کیوں نہ ہو, اگر اس کی برادری نہیں ہے تو وہ اس پروسیس کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا. ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے, اس الیکشن کو برادریوں سے نکال کے کسی نظریے اور منطق کے اوپر. اٹس مین کہ اٹ از ٹرو
کہ آزاد کشمیر میں جو ایک تاثر قائم کیا جا چکا تھا کہ کشمیر کے لوگوں میں بہت زیادہ سیاسی شعور ہے, نظریے کے پابند لوگ ہیں. ایون کہ یہاں پاکستان میں بھی یہ بات بہت زیادہ ڈسکس کی جاتی ہے بہت ہائی لیولز کے, کہ کم از کم کشمیری جو ہے وہ باشعور قوم ہے اور اپنے غلط صحیح کو سمجھتی ہے. لیکن اس موقع پہ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے کہ نظریات والا کوئی معنی نہیں. بلدیاتی الیکشن میں برادریوں کی زیادہ جو ہے رول نظر آیا, اور یہ رول اس رول کو زیادہ نہیں ہونا چاہیے. جو ہمیں دیکھنا چاہیے اس بات کو کہ بلدیاتی الیکشن کے اندر کام کے لیے ووٹ دیے جاتے ہیں. بلدیاتی الیکشن میں ہمیشہ حکومتوں کو ووٹ پڑے ہیں, اور آپ اگر دیکھیں تو ان برادریوں کی وجہ سے اتنا بڑا رزلٹ جو ہم نے کلین سویپ بھی کیا, لیکن اپوزیشن پہ لوگوں نے بھی الیکشن میں بہت سارے کینڈیڈیٹس ون بھی ہوئے. وہ اس لیے ہوئے کہ وہ برادری کی بنیاد کے اوپر الیکشن ہوا اور ان لوگوں کو بینیفٹ ہوئے اور وہ الیکشن جیت گئے. تو اوور آل یہ پروسیس اچھا ہے, اس پروسیس کو ہونا چاہیے. ابھی 31 سال کے بعد ہوا ہے. ایک جگہ پہ مجھے کچھ لوگ ملے جنہوں نے مجھے کہا کہ یار 31 سال پہلے ہمارے خاندان نے ان کی حمایت کی تھی, اور انہوں نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ جب کبھی نیکسٹ الیکشن ہوگا تو ہم آپ کی حمایت کریں گے. یعنی 31 سال پرانا وعدہ جو ہے وہ اس کی انہوں نے لاج رکھی ہے, اس کی لاج اس الیکشن میں جا کے رکھی. کیا بات ہے, ایسے پائے کے اور وفادار لوگ تو بہت کم دیکھنے کو ملے الیکشن میں. بہرحال رائے صاحب, آپ کی ظاہر حلقے کی جو پالیٹکس ہے, بہت سارے جو دانشوران ہیں جو اسپیشلی آپ کے حلقے پہ نظر رکھتے ہیں, یا جو وہاں کے مقامی آبزرورز ہیں, رائٹرز ہیں, کسی بھی لحاظ سے جو سیاست سے تعلق رکھتے ہیں, وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم خون سے یہ لکھ دینے کے لیے تیار ہیں کہ آنے والے وقت میں جب تک سردار عتیق احمد خان اس حلقے میں ہیں, کسی کی مجال بھی نہیں ہے کہ وہ انہیں اس سیٹ سے ہرا سکے. نہیں, یہ بات تو لوگ کہتے ہیں, لوگوں کی اپنی رائے ہوگی, لیکن اگر آپ ریزلٹس کو, فیکٹس کو دیکھیں گے نا تو آپ کی یہ بات نگیٹ ہوتی ہے. رزلٹ میں نے جیسے آپ کو پہلے ایکسپلین کیا کہ لوگوں نے ان کے اگینسٹ زیادہ ووٹ دیا ہے. اگر مختلف جماعتوں کے ووٹ کو لیکن اس سے اگر آپ کیلکولیٹ کر لیں, اور پھر اگر کوئی اس طرح کا اتحاد ڈیولپ کیا جائے جو عتیق خان کی مخالفت میں, سردار عتیق صاحب کی مخالفت میں اس اتحاد کو یونائٹ کیا جا سکے, تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ الیکشن جیت سکتے ہیں. یعنی کہ آئندہ آنے والے وقت میں ہمیں اسی طرح سے تا حیات ممبر اسمبلی بنتے ہوئے نظر آتے رہیں گے, چونکہ اس وقت تک تو کم از کم ان کی اس پوزیشن کو چیلنج کرنے والا آپ کے پورے حلقے میں کوئی نہیں ہے. میجر لطیف خلیق تھے, وہ بھی مطلب پورے حلقے سے ادھر کے یونین کونسل کی حد تک آ گئے ہیں. دیگر جتنے بھی لوگ تھے آپ حلقے جو سیاستیں کیا کرتے تھے, وہ بھی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا الیکشن کنٹیسٹ کیا, اور ان کے مقابلے میں جو الیکشن لڑ رہے تھے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کوئی عام شخصیت نہیں تھے. وہ سردار عتیق صاحب کا جسے کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی تھے اس حلقے کے اندر. سب سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اگر کوئی کنیکٹڈ آدمی تھا مسلم کانفرنس کا تو میجر نصر اللہ صاحب تھے. اور میجر نصر اللہ صاحب کو ہرانے کا مطلب یہ ہے کہ سردار عتیق صاحب کو آپ نے ہرایا. تو یہ تو اس میں سردار یعنی کہ میجر صاحب نے اپنی سیاست کے آخر میں یہ میجر نصر اللہ خان کو ہرا کر اپنے دل کو مطمئن کر دیا کہ میں سردار عتیق کو ہرا سکتا ہوں. یہ ان کی بڑی کامیابی ہے میجر لطیف صاحب کی, اور اس میں ان لوگوں کی بھی بڑی, جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا, ان کے ساتھ کھڑے رہے, ان سب لوگوں کی بڑی ایفرٹ تھی. اور اس سے آپ دیکھیں بڑا کلوز کنٹیسٹ ہوا, اس میں تقریباً 200 ووٹ سے میجر لطیف صاحب جیتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہ جو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو یونین کونسل ہے وہ ہماری سب سے بڑی یونین کونسل ہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اٹس مین کہ اب میجر صاحب کو مطمئن ہو جانا چاہیے کہ میں نے سردار عتیق کو ہرایا. ڈیفینیٹلی ہرایا انہوں نے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. ظاہر ہے آپ ابھی نوجوان آدمی ہیں, آپ نے یونین کونسل کے تو الیکشن آپ نے لڑ لیے, آئندہ کا کیا پلان ہے؟ الیکشن ڈیفینیٹلی جو الیکشن ہوگا اس میں کوشش کریں گے کہ اس الیکشن میں جائیں, اور اس الیکشن کے لیے آپ کوشش کریں, لوگوں کو متحد کریں اور آگے بڑھیں. یہ تو عام انتخابات کے لیے خود کو پیش کریں گے, ڈیفینیٹلی ٹکٹ کے لیے اپلائی کریں گے. تو کیا اس وقت پارٹی کی جانب سے, پارلیمانی بورڈ کی جانب سے, یا دیگر جو آپ کے لوگ ہیں اس وقت آپ کے یہ رزلٹ سامنے نہیں رکھے جائیں گے؟ لیکن میرا کوئی رزلٹ اتنا بھی برا نہیں ہے جس کو کوئی اس کو کنسیڈر نہ کرے. بہت ساری فیکٹس کو دیکھنے کے بعد اگر آپ اس رزلٹ کو دیکھیں گے تو یہ رزلٹ بہت ہی میرے لیے سیٹسفیکٹری ہے, کیونکہ بہت ساری چیزیں آپ کلیکٹ کریں نا, جو اس وقت جو الیکشن ہوا اس میں کینڈیڈیٹس کا بھی دیکھ لیں, پھر جو ہماری ایم سی کے ساتھ جو پرائم منسٹر صاحب کا ایک میسیج تھا اس کو بھی دیکھ لیں. ان ساری چیزوں کو جب کیلکولیٹ کرتے ہیں, اس کے باوجود اگر لوگوں نے ہمارے اوپر ہمارے سپورٹ کی ہے, ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, تو یہ اٹس ناٹ, یعنی کہ پرائم منسٹر صاحب کے میسیج کا بھی کوئی نہ کوئی رول تھا. اس کا رول میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ جو مسلم کانفرنس کے ٹوٹ کے ہماری طرف آ رہے تھے, ان کا ووٹر جو ہماری طرف آ رہا تھا وہ اپنی جگہ پہ اسٹے کر گیا. ڈیفینیٹلی ہم الیکشن کس کے خلاف لڑ رہے تھے؟
مسلم کانفرنس کے خلاف لڑ رہے تھے اس یونین کونسل میں، مضبوط وہی جماعت تھی وہاں پہ. تو ان کا جو ووٹر تھا، جو ہر کوئی جب پریڈکشن یہ کر رہا تھا کہ اس حلقے میں ان کا کینڈیڈیٹ کی وہ پوزیشن نہیں ہے، تو وہ ان کا ووٹر واپس سٹے کر گیا ان کی طرف، مسلم کانفرنس کی طرف، اس میسج کے آنے کی وجہ سے. آپ کے یونین کونسل اور آپ کی سیاست کو ہم نے کافی حد تک ڈسکس کیا. اب آپ کے مین اسٹریم پالیٹکس پہ آتے ہیں. معاون خصوصی ہیں آپ، اور ظاہر ہے کہ تنویر الیاس صاحب کے ساتھ کچھ قریبی روابط بھی ہیں. آئے روز خبریں آ رہی ہوتی ہیں تنویر الیاس آج گئے کل گئے، آج عدم اعتماد آئی کل آئی. کیا سینیریو کیا ہے؟ دیکھیں، یہ ہمارے ہاں ایک چٹکلا، اور سیاسی لوگوں کے لیے اور آپ جیسے صحافیوں کے لیے بھی یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ کو چاہیے ہوتا ہے، آپ سب کو بھی چاہیے ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی بات کی جائے. میں یہ سمجھتا تھا کہ کسی بھی وقت جو ہے عدم اعتماد کی جو ود ان پارٹی جو پوزیشن تھی اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے قائد کا نام ہے عمران خان. عمران خان اگر چاہیں گے آزاد کشمیر کے اندر کسی کو بھی پرائم منسٹر لگانا چاہیں گے تو ساری پارٹی اس کے ساتھ چلی جائے گی. آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا خان صاحب کے ساتھ زمان پارک میں، اور خان صاحب نے کلیئر کٹ سب کو یہ کہا کہ ابھی ہم کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں کرنا چاہتے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ سردار تنویر الیاس کے ساتھ متحد ہو کے عوام کی خدمت میں اپنا وقت گزاریں. اور یہ بڑی، اور دوسری بات، ایک بات یہ بھی آپ اس سارے پروسیس سے دیکھ لیں کہ جو ہماری اپوزیشن اور پی ڈی ایم خواہش لگا کے بیٹھی ہوئی تھی، آج آزاد کشمیر کا کون سا ایم ایل اے ہوگا جو عمران خان کی اتنی زیادہ پاپولرٹی کو چھوڑ کے ان کے ساتھ جا کے کھڑا ہوگا، پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ؟ لیکن رائے صاحب، آزاد کشمیر کی پالیٹکس بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے. وہاں پہ مہاجرین کی اچھی بڑی سیٹیں ہیں. جب بھی کسی وزیر اعظم کو گرانے کی بات آتی ہے، وہ تمام تر جو مہاجرین کی سیٹیں وہی استعمال ہوتی رہی ہیں. دیکھیں نا جی، مہاجرین کی سیٹیں جو ہے وہ پاکستان سے، پاکستان پنجاب سے زیادہ سیٹیں ہیں. پنجاب سے وہ کون سے مہاجرین ایم ایل ایز ہوں گے جو عمران خان کو چھوڑ کے اس ٹائم پہ ڈوبتی ہوئی کشتی جو ہے وہ پی ڈی ایم کی کشتی پہ سوار ہوں گے؟ کوئی پاکستان تحریک انصاف کا جو سینسیبل ایم ایل اے ہے وہ اس سارے پروسیس میں مجھے کہیں نہیں لگتا کہ وہ پی ڈی ایم کے ساتھ سپورٹ کر کے، اور مجھے یہ بتائیں کہ پی ڈی ایم کی سپورٹ کر کے پی ڈی ایم کا کوئی وزیر اعظم بنانے میں ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ مثال کے طور پر اگر ہم آپ کے آرگومنٹ کو مان لیں کہ یہ پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے کوئی عدم اعتماد لے کے آئیں گے تو ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ جو کولیشن گورنمنٹ ہوگی اس میں جن لوگوں کو پہلی اس حکومت سے ناراض ہیں انہیں کچھ وزارتوں کی لالچ دی جائے گی. کون ہے جس کے پاس نہیں ہے وزارت؟ بے شمار لوگ کون ہے بتائیں آپ کے بٹ صاحب ہیں جو پچھلے دنوں ابھی امریکہ جانے کی بات کر رہے تھے. بٹ صاحب کے پاس کیا ہے؟ بٹ صاحب ٹرانسپورٹ کے پارلیمانی سیکرٹری ہیں، اور سمجھو وزیر ہے وہ، اس کے پورا ٹرانسپورٹ کا نظام. ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ بٹ صاحب انگلینڈ سے، امریکہ سے، اچھا یہ اس پہ تبصرہ میں آپ کا جانا چاہوں اور یقینی طور پہ ہمارے ناظرین بھی جانے چاہیں گے. یہ یورپ سے ٹھیک ہے، بٹ صاحب خود تو جا رہے تھے، لیکن ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ ان کے جو سابق ان کا پیشہ تھا وہ یہاں پر رکشے کے متعلق، رکشہ چلاتے تھے میرے خیال سے. چلاتے نہیں تھے، وہ رکشے کا بزنس کر رہے تھے. خیر جو بھی تھا، ہم اس بات پہ نہیں جاتے. پروفیشن کوئی غلط بات نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بٹ صاحب کو میری بات واز انجوائنگ دس، یو نو، بٹ صاحب وہاں پہ جا رہے تھے، وہاں سے جو ہے وہ ماس ٹرانزٹ سسٹم وہاں سے دیکھ کے لے آتے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. بٹ صاحب کیا یہاں سے اپنے 2 فیملی ممبر سمیت آپ کے پیسوں پہ، میرے پیسوں پہ، اس ریاست کے بچے کے پیسوں پہ صرف انہیں ہی موقع دیا جانا چاہیے تھا کہ وہ یو کے یا جائیں یو ایس اور وہاں کے ٹرانسپورٹ سسٹم لا کر یہاں امپلیمنٹ کریں؟ دیکھیں، بچوں کا مجھے نہیں پتا، بچوں کو ساتھ لے کے جانا چاہ رہے تھے تو یہ اس سے پہلے بھی شاید لوگ جاتے رہے، لیکن میں اس کا حمایتی نہیں ہوں. لیکن بٹ صاحب اگر کسی ٹرانزٹ سسٹم کو سٹڈی کرنے کے لیے جانا چاہ رہے ہیں تو ان کو جانا چاہیے، وہ جائیں وہاں سے ٹرانزٹ سسٹم کے بارے میں سیکھیں اور اس کو آگے امپلیمنٹ کریں. آزاد کشمیر کے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے تو وہ فائدہ ضرور لینا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ آپ کے اس تبصرے پہ یقینی طور پر ناظرین کو رائے دینی چاہیے. میں کوئی رائے نہیں دوں گا، نہ ہی کوئی آرگومنٹ پیش کروں گا. ناظرین بھی، میں یہ سمجھتا ہوں جیسے آپ نے کہا کہ بٹ صاحب ناراض، سب سے اگر خوش ہے کوئی اس وقت تنویر الیاس کی کیبنٹ میں اور سسٹم میں وہ بٹ صاحب ہے.
اچھا یہ بتا دیجیے گا, چونکہ یہ خبریں بھی دیر گردش ہیں کہ جتنے بھی یہ سیاسی ایڈجسٹمنٹس ہوئی تھیں پچھلے دور میں, اس بلدیاتی انتخابات کے رزلٹس کو دیکھتے ہوئے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تمام تر ایڈجسٹمنٹس کھونے والے ہیں, حکومت سے الگ ہونے والے ہیں, کیا درست ہے؟ دیکھیں یہ تو پرائم منسٹر کا اپنا ڈیسیژن ہوگا. پرائم منسٹر جس کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیں وہ رکھ سکتے ہیں, جس کو ہٹانا چاہیں وہ ہٹا سکتے ہیں. اس میں تو اٹس ٹوٹلی ڈپینڈ آن پرائم منسٹر. اور پرائم منسٹر صاحب کی جو ابھی ہم عدم اعتماد کی بات کریں تو اس میں ایک چیز میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جتنا ان کے اوپر پریشر آتا ہے اس پریشر سے وہ بڑا اچھا اپنے آپ کو ایوالو کرتے ہیں اور پریشر میں بہت اچھا کھیلتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلی دفعہ بھی جب عدم اعتماد کی بات کی گئی تو پرائم منسٹر صاحب کو کس طریقے سے انہوں نے اس سارے پریشر کو اس پریشر سے نکلے, اور اس کے بعد جب بلدیاتی الیکشن کی بات ہوئی تو اس میں بھی انہوں نے کتنا اچھا پرفارم کیا اور سب لوگ مخالف تھے, لیکن پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ میں بلدیاتی الیکشن کراؤں گا. اور آج آزاد کشمیر کا ہر جو سیاسی کارکن ہے, مختلف جماعتوں کے لوگ بھی پرائم منسٹر کے اسٹینڈ کو بڑا جو ہے وہ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور اس وقت بھی جو پریشر تھا, جو 2 دن سے 4 دن سے ایک طوفان یا چائے کی پیالی پہ طوفان جو ہے مچایا ہوا تھا, پرائم منسٹر نے اس کو بھی بڑے اچھے طریقے سے اس پریشر کو ایگزرٹ کیا, اور اس پریشر کو ابزارب کرنے کے بعد آپ دیکھ لیں کہ آج پوری جو زمان پارک سے پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی آئی ہے وہ یکجا ہے, وہ عمران خان کے ساتھ ہے. عمران خان کل کسی کو بھی پرائم منسٹر بنانا چاہے تو یہ سارے لوگ عمران خان کے کہنے پہ ڈیفینیٹلی جو خان صاحب کا ڈیسیژن ہوگا, ہم خان صاحب ہمارے لیڈر ہیں اور ان کے نیچے ہم سب لوگ متحد ہیں. جو فیصلہ خان صاحب کا ہوگا وہ پاکستان تحریک انصاف کا اور آزاد کشمیر کے لوگوں کا ہوگا. جو ایم ایل ایز جو ہیں آزاد کشمیر کے وہ خان صاحب کی قیادت میں متحد ہیں, اور یہ بات آج سب کو پتہ لگنی چاہیے. اب جو ہے اس سارے پروسیس سے نکل کے آگے کشمیر کے عوام کی بہتری کے لیے کوشش کرنی چاہیے, ان کے مسائل کے حل کے لیے کوشش کرنی چاہیے. یہ تو وقت ہی ثابت کرے گا, اور آئندہ آنے والا اسپیشلی وقت ثابت کرے گا کہ آپ کی حکومت کس حد تک کشمیریوں کے مسائل دور کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتی ہے. تاریخی کام کی اس پہ تو آپ ہمیں اپریشیٹ نہیں, اس پہ تو ظاہر کریڈٹ بنتا ہے, یہ تاریخ کا حصہ ہے. 31 سالوں بعد یقینی طور پر آن دی ریکارڈ میں یہ بات کہہ رہا ہوں, آپ کی حکومت کا پرائم منسٹر کا یہ کریڈٹ ہے, بڑا کریڈٹ ہے. 31 سالوں میں اتنی زیادہ حکومتیں آئیں, تبدیل ہوئیں, کئی سارے لوگوں نے وعدے لیکن اسے وہ وفا نہیں کر سکے تھے. بہرحال شجاع صاحب, چونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. آپ کے ساتھ گفتگو کی, ہم نے بہت سارے تلخ سوالات بھی پوچھے لیکن آپ نے انہیں ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے. ناظرین, یقینی طور پر آپ رائے کا اظہار ضرور کریں گے, اور اسپیشلی شجاع صاحب کے اس تبصرے پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. بٹ صاحب کے متعلق جو یہ میس ٹرانزٹ سسٹم یہاں پر آزاد کشمیر میں لانے کی بات کر رہے ہیں, اس پہ اپنی رائے ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ آنے والے وقت میں مزید مہمانوں کے ساتھ, مزید شخصیات کے ساتھ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. سبحان افتخار راجہ کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.